اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ قوم سمود نے جھٹلایا بتغواہا اپنی سرکشی کی وجہ سے، اذ انبعث اشقاہا جس وقت اٹھ کھڑا ہوا ان میں ایک بدبخت، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا پس کہا ان کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہ اللہ کی اونٹنی کا خیال رکھنا اور اس کے پانی پینے کا، فکذبوہ فعقروہا پس انہوں نے جھٹلایا نبی کو اور کاٹ دی اونٹنی کی ٹانگیں، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم پس الٹ دیا ان پر ان کے رب نے عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا پھر برابر کر دیا، ولا یخاف عقباہا اور نہیں ڈرتا وہ اب اس کے انجام سے۔ سورہ شمس اللہ تعالیٰ کچھ قسمہ کھا کے ایک جواب قسم یہ ذکر فرمایا کہ قد افلح من زکاہا جس اپنے اندر اور اپنے نفس اور اپنی روح پاک کر کے دا وہ کامیاب ہو گیا اور اس فلاح پا گئے دی، وقد خواب من دساہا اور جس اپنے نفس گناہاں نی دلدل وچ پھنسا دیتا اور اپنے آپ اللہ کی نافرمانی وچ غرق کر دیتا، یہ انسان ناکام ہو گیا۔ یہ ہن بظاہر دو لفظاں کی گل ہے کہ جس بندے اپنا اندر پاک کر کے دا وہ کامیاب ہو گیا اور جس اپنے اندر نی پاکی نہ لحاظ نہیں کیتا وہ ناکام ہو گیا۔ یہ بظاہر چھوٹی جی گل ہے لیکن یہ گل چھوٹی نہیں، اگر چھوٹی ہویا تو 7 قسمہ کھا کے اللہ تعالیٰ یہ گل نہیں فرمانے، 7 اللہ قسمہ کھادیاں تے انہاں قسمہ تو بعد اللہ فرمانے پین کہ جس اپنے آپ اندروں صاف کر کے دا او فلاح پا گیا، اور جس نے اندر خرابی رہ گئی، اندر نہیں پاکی نہیں ہوئی، تزکیہ نہیں ہویا، اللہ تعالیٰ نہ تعلق نہیں بنیا، تو یہ انسان کائنات نہ سب تو وڈا خسارے والا اور سب تو زیادہ نقصان والا۔ تو بھائی اساں کل نہیں بھی جڑی نشست ہے وہ یہ تزکیہ اور اولیاء اللہ نے جڑی صحبت ہے وہ اسی واسطے کہ اندر نہیں پاکی اور اندر نہیں تزکیہ جڑا وہ بہت ضروری، اس تو بغیر نمازاں تو بے جانن، تلاوتاں تو بے جانن، اور کوئی ذکر اذکار ہیں جیسی زبان چو پڑھنے پہن تو وہ بے روح ہے۔ روح اندر تاں پیدا ہونی جس وقت اندر نہیں صفائی اور پاکی ہوئے، اور اللہ قرآن بار بار اس نے انسان ترغیب دینے پہن کہ بھائی اپنے اندر نہیں پاکی اور اندر نہیں صفائی، اپنا استحضار راتی بہ کے دیہڑی بہ کے بندہ ہی سوچے کہ یار میں کی پہ کرینا اور ماں کے کرنا چاہیے۔ اسی ساری اللہ سا معاف کرے اسی خالی ہاتھ ہاں، لیکن تھوڑا بہت بھی بندہ فکر کرے نہ رہے تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نور دے ہی دینے، تو یہ بڑی ضروری شے ہے، اللہ سا سارا نصیب فرمائے۔ آج نہیں اس آیت وچ اللہ تعالیٰ ایک نظیر بیان کر دیتی انہاں لوگاں نے جنہاں قد خواب من دسا، جنہاں اپنے آپ اپنے نفس اپنی خواہشات نے پیچھے چلایا اور اپنے اندر نے فکر اور پاکی نہ نہیں کیتے غور و فکر، تو انہاں اللہ تعالیٰ دنیا تے کی کون تباہ و برباد کیتا، اس نے اللہ ایک مثال دیتی۔ پہلے بھی کئی دفعہ یہ گل گزر چکی اور میرا خیال ہے چھڑے اس درہ سے چون آخری دفعہ ہی آئی اگو ادھے سے پارے اس نے ذکر انج کوئی نہیں جی کونی تھوڑی جی تفصیل ہے۔ کذبت ثمود بتغواہا فرمایا قوم سمود گزری جس اپنی سرکشی کی وجہ تو انبیاء اور اللہ تعالیٰ نے توحید نے تکذیب کی تھی، یعنی وہ قد افلح من زکاہا نے الٹ کیتا اور اپنے آپ خواہشات نے پیچھے چلایا۔ بہت بڑی قوم ہے اور اللہ تعالیٰ انہوں نے طرف حضرت صالح علیہ السلام نبی اور رسول بنا کے بھیجا، تو ایک تو انہوں نے تکذیب کی تھی اور انہاں آکھیا کہ بھائی اسی تساں نبی اور رسول مننے واسطے تیار نہ،
اگر تساں بہو شوق ہے تو تسی سیڑھی ایک گل پوری کر دیو تو اس گل پوری کرنے تو بعد ود اسی تو ساٹے ایمان گنا سا۔ نبی اپنی قوم نی ہدایت نے بڑے حریص ہونے، بڑی نہ ہونی کہ یار میری قوم ایمان گنا ہوئے میری قوم۔ اور ہر وڈے بندے اپنی جڑے لوگ ہونے نا ماتحت، ہر والدہ اپنی اولاد نے فکر ہونا، اولاد تو بعد خاندان برادری نے فکر ہونا، وقت محلے نہ فکر ہونا، وقت شہر نہ بندے انس اور محبت ہونی، اور جناب اس نہ محبت ہونی۔ انہیں سٹی تحصیل نے جڑے حکمران ہیں یا ضلع نے ڈی سی ڈی پی او ہے تو انہوں نے میٹنگاں جہاں بھی ونجو تو ایک ہی گل کرے رہے ہیں یار اساں چکوال نہ دلچسپی، بس چکوال جنج نہیں ہونا چاہیے، تلگنگ جنج نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہر بندے اپنی ذمہ داری جڑی اس نال ایک محبت بھی ہونی، اور اس نال اس نے دنیا نے لحاظ نہ تک کاغذ بھی بڑھنے بھائی جناب فلانے ضلع نے جڑا وڈا نا اس بڑا امن و امان قائم رکھا اور بہت اس اچھا کردار ادا کیا۔ بین ہی زہر انبیاء بھی انہاں قوماں نے لوگ ہیں تو نبیاں نے یہ کوشش ہونی ہے کہ اللہ تعالیٰ جڑی سیڑھی ڈپٹی لائی اسی اس ڈپٹی وچ کامیاب ہو ونجا اور لوگ سیڑھے تے ایمان گھنا ون اور اللہ نے گرفت تو بچ ونجن، اللہ نے عذاب تو بچ ونجن۔ تو انہاں جس وقت یہ مطالبہ پیش کیتا کہ اٹھنی ہوئے اور وہ ہیجی ہوئے تو میں آگے بھی کنے عرض کیتا ہے کہ یہ عربہ والا جڑا علاقہ ہون بھی جڑا قوم سمود نے علاقہ انہاں عرباں اٹھنا بڑا پیار ہے، تو انہاں اللہ نے نبی کو بھی منگی تو اٹھنی منگی باساں اٹھ ایک چاہیے نہ اور اٹھنی جڑی وہ ہیجی ہونی چاہیے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ مطالبہ پورا کر دیتا اور ایک بہت بڑی چٹان پھٹی اور اس وچوں اللہ تعالیٰ اٹھنی باہر کر دیتی۔ اٹھنی اتنی وڈی ہے کہ پوری قوم وہ اکلا ہی دودھ دینی ہے، اتنا دودھ ہے کہ پوری قوم سمود واسطے اس نے وہ دودھ کافی ہونا ہے، لیکن وہ جتوں چرن وے نہیں ہے اتوں تو صفائی بھی اپنی کر وے نہیں ہے، پانی بھی جڑا تو وہ سارے کھوئے چشمے نہ ایک ہی دن سارا وہ پیوے نہیں۔ تو انہاں واریاں مقرر کی تھیاں بھائی ایک ڈاڑے جناب سڑے جانور چرسن، ایک ڈاڑے اللہ نہیں اٹھنی چرسی، اور اللہ ایسا اتنے اٹھنی بھی اپنی آکھیا ناقت اللہ، اور یہ تعظیم اور تشریف واسطے نسبت ہے کہ اٹھنی براہ راست اللہ نے امر نہ وہ پیدا ہوئی عام طریقے تو ہٹ کے، تو بات اس نے طور طریقے بھی باقیاں نالوں ہٹ کے تو کھاون بھی انہیں پانی بھی پیونا اور دودھ بھی انہیں ہون دیونا۔ اس تے اس قوم نے لوگاں اس قوم اپنی اس اٹھنی نے خلاف منصوبہ بنایا اور منصوبہ بنا کے اساں قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اور پروگرام یہ بنایا کہ بھائی پہلے اٹھنیاں قتل کرساں، اس تو بعد صالح علیہ السلام انہوں نے اولاد اور خاندان سمیت ذبح کر دے سا، اور یہ ہمیشہ واسطے یہ جڑا مسئلہ سڑی برادری اور قوم بنیا پیا تاکہ سارے تو سڑی جان چھٹ وجے۔ تو انہاں اللہ تعالیٰ پہلے یہ گل فرما دیتی ہے کہ ہونی چونکہ تساں نے منہ منگی نشانی تو اس نشانی نہ گڑبڑ نہیں کرنی، کیونکہ منہ منگی نشانی تو بعد بھی جس وقت قوم ایمان نہ آنے نا بات اللہ اساں ضرور عذاب دینے۔ تو اللہ منع کیتا کہ بھائی اللہ نہیں اٹھنی اس نہ ہلاونا نہیں، لیکن انہاں اساں مذاق سمجھا، انہاں کئی کیڑی گل ہے، انہاں اساں کٹ دیتا قتل کر دیتا، اور قتل تو بعد اللہ تعالیٰ انہاں تے عذاب بھیجا جس عذاب نے اتنے ذکر ہے۔ فقال لهم رسول اللہ نے رسول نہ کہا ناقت اللہ، یہ اللہ نہیں اٹھنی نے، وسقیاہا اس نے بھی خیال رکھے، اور سقیا اس نے پانی پیونے نے بھی خیال رکھے، جڑی واری مقرر ہو گئی ایک دن اس پیونا ایک دن تساں اپنے جانوراں لاونا، تو اساں انہیں ہونی کرنا جی کن طے ہو گیا، اسے گڑبڑ نہ کرے۔ فکذبوہ انہاں میرے رسول بھی جھٹلایا، فعقروہا اور اس اٹھنی نیا ٹنگاں کٹ دیتی۔ کدار یا قدار اس بندے نے نا ہے جس سب تو پہلے اس اٹھنی تے حملہ کیتا، 9 بندے اس نال ہو رہے، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ کہ اس نے شہر اور بستی وچ 9 بندے ہیں جڑے بڑے بدماش ہے اور بڑے خبیث ہے، اور انہیں یہ طے کیتا کہ بھئی ایسا اٹھنیاں بھی اور صالح علیہ السلام بھی نہیں چھوڑنا، تو اس تے انہیں یہ حملہ کیتا اٹھنی تے، اور یہ انہوں نے چونکہ اگے مرہی ہے وڈا قیدار اس سے سب تو پہلا حملہ کیتا۔ فدمدم علیہم ربہم پس اللہ تعالیٰ اپنے عذاب نے ذریعے انہیں تباہ و برباد کر دیتا۔
دمدمہ اس نے مانا ہونا ایسا عذاب جڑا مسلسل آنا رہے، لگاتار جڑا عذاب رہے، تو اللہ انہاں تے لمبا عذاب، زلزلے نہ بھی اور چیخ نہ بھی، اور اللہ تعالیٰ نے طرف وقت مرنے تو بعد نے بھی جڑا عذاب ہے قیامت تک نہ وقت قیامت تو بعد بھی، تو یہ دمدمہ انہاں سارے عذابات فٹ آنا کہ اللہ تعالیٰ انہاں لمبے عذاب مبتلا کی۔ تو فدمدمہ، بعض دمدمہ نہ مانا زلزلہ لکھا، رجفہ زلزلہ چیخ۔ تو اللہ تعالیٰ قوم سمود نے انہاں تمام افراد انہاں بھی اور جڑے باقی ہے ایمان آڑا تو علاوہ انہاں سارا تباہ و برباد کر دیتا۔ تو فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، یہ سزا اسا انہاں ہنج نہیں دیتی، انہوں نے اپنے گناہاں کی وجہ تو دیتی۔ ولا یخاف فسواہا، اور وات اسا انہاں بالکل برابر کر دیتا، نیست انہاں عبود انہاں برابر کر دیتا، سب تباہ ہو گئے۔ ولا یخاف عقباہا، انہاں اس انجام نے ڈرنے اور انہاں اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی تھی تو اللہ تعالیٰ انہاں اپنے انجام تک پہنچا دیتا۔ ایتے ہی اللہ تعالیٰ نے اٹھنی، اور اللہ اس نے بھی ادب اور احترام نہ حکم دیتا، حالانکہ اٹھنی کوئی ایسی شے نہیں، لیکن صرف اس نے عزت اس تو ہے کہ اساں اللہ تعالیٰ خاص طریقے نہ پیدا کیتا، ایک پتھر چو اٹھنی نکلی، وہ گبن آئی، وہ تو اسے بچہ دے دیتا، تو اللہ اس نے قتل تو اور اس نے پانی پیونی نہیں واری وچ گڑبڑ کرنے تو بھی روک دیتا۔ قتل تو قتل رہ گیا نا بھائی، جیڑی اٹھنی نہ پانی پیونی نہیں واری، اس پانی نے پیونی وچ بھی گڑبڑ نہیں کرنی، کیونکہ اس نے نسبت ہو گئی اور اللہ نہیں طرف۔ یہ گل بڑی بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید جن چیزاں کی نسبت اپنے دیں کی تھی، اپنے گھراں بیت اللہ آکھیا نے، اپنی اس کتاباں کلام اللہ آکھیا نے، تو بیت اللہ دیں اگر کوئی بندہ توہین اور احانت کرے تو اللہ اساں بھی نہیں چھڑے نے، اللہ نے قرآن نے جڑی احانت کرے انہاں بھی اللہ تعالیٰ نہیں چھڑے نے۔ انہیں ہوں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ قرآن چاکیا اولئک حزب اللہ، ای اللہ نی جماعت ہے، تو اللہ نی جماعت، اللہ جیسا اپنی جماعت آکھے تو وہ بھی شاعر اللہ وی داخل ہے، وہ بھی انہیں ہونی احترام ہے، بلکہ انہاں تمام چیزاں ناڑو اٹھنیاں ناڑو اور انہاں واریاں ناڑو ہزار درجے ان زیادہ قابل احترامن جنہاں اللہ تعالیٰ اپنی جماعت بھی آکھنے پین، اللہ انہاں رضی اللہ بھی آکھنے پین کہ میں نہ تو راضی ہاں، میں نہ تو خوش ہاں۔ تو ان لوگن اگر اٹھنی نہیں توہین تے قومنیاں قوماں تباہ ہو سکنیاں، تو حضرات صحابہ اکرام، اہل بیت، قرآن مجید، بیت اللہ، انہاں نی توہین تے بھی اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو ونجن تو قوم عذاب تو نہیں بچ سکنی۔ اس سلسلے میں درخواست ہے تمام دوستاں کے کہ پاکستان نے اندر ایک دوبارہ کوئی بڑی گہری سازش نے تحت، ایک منصوبہ بندی نے تحت حضرات صحابہ اکرام نے مسلسل توہین ہونی پئی، اور وہ توہین اس حد تک ونج رہی کہ اگے تاں تھلے درجے تے آئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جس وقت گل پہنچ گئی تو بس صدیق اکبر تو بعد تو حضور ہی نہیں ذات ہے، انہاں تو اتنے تک کوئی صحابی نہیں، جس وقت انہاں تے لعنت کر دیتی ونجے اور انہاں گالیاں کٹ دیتیاں ونجن تو بات اس تو پیچھے کوئی شے نہیں بچنی۔ اگر اس تو بعد بھی اسی کڑیاں ہوں پردے کر کے تے اندر بیٹھے رہے ہاں تو وات کل سڈی نہ ماں بچسی، نہ کوئی بہن بچسی، اور نہ سڈی اپنی ذات بچسی۔ دینی شخصیات اور مقدسات نی حفاظت کرنی یہ سڑی ذمہ داری، یا تو اسی ہاتھ کھڑے کر دیواں بس سیڈا انہاں نہ کوئی تعلق نہیں، اللہ جانے اور یہ جماعت جانے۔ تو بات میں اللہ نے گھرے قرآن سامنے رکھ کے پہ آکھنا کہ جی کن مکے والے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں نا کہ بیت اللہ سیڈی بس تو باہر ہے اس نے حفاظت، تو بات اللہ کر کے دیے کہ میں کر گئی سے۔ آج بھی اگر اسی ہاتھ کھڑے کر دیواں کہ سیڈے کوئی انہاں تحفظ نہیں ہونا تو بات تسی تکے کہ میرا رب تحفظ کی کن کرے نا۔ لیکن اجی الحمدللہ مسلمانوں میں ایمانی غیرت ہوئے، اور کراچی میں جڑا جلوس اور احتجاج ہوئے، دنیا ویکھیا کہ اتنے لوگ حضرات صحابہ اکرام اور اہل بیت نی محبت پہلی دفعہ ہنج باہر آئے۔ تو میں نے محترم انہاں حالات نے تحت اساں کے کرنا چاہیے نا،
اسی اس باوجود بھی سڑے علماء پہ رہن کہ اساں ملک نہ امن عزیز ہے، ادارے متحرک ہون، حکومت متحرک ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان پرسوں پریس کانفرنس اتنے جملے آکھیں کہ اتنی بڑی گستاخیاں تو بعد سڑی ریاست نہیں طرفوں کوئی حرکت نہیں ہونی پہ۔ اور آج چکوال میٹنگ گئی ڈی سی او ڈی پی او، تو ڈی سی آکھن لگا جی اساں بڑا دکھ ہے، اسی بھی تساں ہن مسلمان ہاں۔ تو میں اتھے ڈی سی صاحب آکھیا بھری میٹنگ ہے، میں کہا اسی تا اظہار افسوس کراں کہ سڈے اختیار کچھ نہیں، تساں نہ اظہار افسوس نہیں پڑھنا، تسی اپنی حکومت آکھو کہ جناب حرکت چاہو، اور ریاست اور ریاستی ادارے حرکت چاون کہ ملک جڑی اگ بجھ گئی اساں اگیاں ود دوبارہ باڑ لینی کیوں کوشش ہونی پہ۔ تو شاید اللہ کرے کوئی سر جوڑ کے بوان، اور مولانا نے اس پریس کانفرنس تو بعد بھی امید ہے کہ کوئی حرکت ہو سی۔ لیکن بھائی پرسوں ترسوں راول پنڈی تو 8-12 علماء نے ایک وفد آئے، اور پوری تحصیل تلگنگ اور لاوا نے 100 نے قریب علماء اکرام جمع ہوئے، مسجد عمر میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ انہاں یہ اساں حکم دیتا کہ بھائی جمعرات والے دن 17 ستمبر راول پنڈی اسلام آباد آپ پارا تو گن کے ڈی چوک تک پہلے ایک ریلی ہو سی، اور اس تو بعد ڈی چوک تے ایک احتجاجی پرامن جلسہ جس وچ علماء اکرام اپنے خیالات نے اظہار کرے سن۔ تے تسی حضرات بھائی مہربانی کرو، پنڈی ڈویژن ہے تو تسی بھی سڑے نال تعاون کرو۔ تو اساں انہاں جڑے علماء اتنے بیٹھے ہیں نا، تقریباً 100 گڈی اساں انہاں لکھائی، اپنی سارے لکھائی کہ بھائی اسی اتنے بندے اتنی گڈیاں انشاءاللہ انساں جی، اور یہ سڑا ایمان ہے، اور یہ سڑے کو پش بھی ہو سی کل۔ تو اس سلسلے عیدگاہ چو میں 5 گڈیاں انہاں آکھی ہیں کہ انشاءاللہ اسی چونکہ مرکزی مسجد ہے اور وڈی مسجد ہے، اور سڑے سنگی بھی ماشاءاللہ قربانی آڑے ہیں، تو اسی انشاءاللہ 5 گڈیاں تساں دساں، تساں نہیں دیونیاں اپنے واسطے دیونیاں۔ آج بھی گل کرنے پہ انشاءاللہ، کل بھی اس سے تھوڑی جی گل کرساں۔ نوجواناں کی بھی میری درخواست ہے کہ ہر نوجوان 14-15 بندے اپنی محبت نہ بھی سنگیاں دوستاں تیار کر سکنا، اور اس جمعراتی اور کوئی کام نہیں کرنا۔ میں کو نہ کرونا آیا تو 3 مہینے سڑیاں دکانیں بند ٹکے رہیاں، تو دکانداراں نہ کوئی نقصان نہیں ہویا۔ اگر حضرات صحابہ اکرام واسطے اسی ایک دن اور پرامن احتجاج، کوئی نعرہ بازی، کوئی جھنڈا، کوئی شے نہیں کھڑنی، بالکل خاموشی نہ وینا، صرف انہاں اپنا اہل اقتدار اپنا احتجاج ریکارڈ کراونا۔ اور اگر حضرات صحابہ اکرام واسطے اسی ایک دن دے دیواں، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت نہ کل سڑی بخشش کر دین، اساں انہوں نے شفاعت نصیب فرما دین، اساں انہوں واسطے آواز ہی بلند کرنی اور ذرا اٹھنا ہی ہوئے۔ تو میری درخواست ہے کہ سارے حضرات اس تقاضیاں بھی گنو، اور 5 نہیں سڑیاں 10 گڈیاں بڑھنیاں چاہیے، اور اسی شہر بھی دعوت دیواں۔ نوجوان جڑے بیٹھے ہو تسی اپنے سنگیاں دوستاں آ کے 14 بندے ایک ہی کوچاں بانے، تو 14 سنگی تیار کرنے کوئی مشکل نہیں۔ تو اس سے آج تک خالی ترغیب دینے ہیں، کل انشاءاللہ اس سے تھوڑی جی تشکیل بھی کر گے ساں، اور وہینا چاہیے پہلے تو یہ دسو کہ نہیں وہینا چاہیے، سارا وہینا چاہیے کوئی، اور سڈائی فرض بڑھنا۔ کراچی جس طرح بریلویاں نے ریلی نکلی لاجواب نکلی، اہل دیوبندیاں تمام تنظیمیں نے نکلی بے مثال تاریخی ریلی، اور انہاں چیزاں نے موجودہ دنیا تے اثر بھی پونا کہ بھائی اتنے لوگ نکلے۔ تو اسا پرامن رہنا، پرامن احتجاج ہے سڈا، ای شہر بھی سڈا اپنا، اسلام آباد بھی، اور ای ملک بھی سڈا۔ لیکن اسی خالی یہ کچھ چاہنے ہیں کہ بڑی مشکل نہ ای کم کنٹرول ہوئے ہیں، تو یہ ود ایک ہی دوسرے نے ہاتھوں میں بندوقاں نہ دیو، اور ود ملک مسیتیاں تے حملے ہونے ہیں، بازاراں تے حملے ہونے ہیں، تو ود اساں دوبارہ ادھے شام والے پلے کیوں دھکیلا جا رہا، پتہ نہیں کہیں دلچسپی ہے انہاں کہ فائدہ ہے اسے۔ تو اس تو درخواست ہے کہ بھائی ایک تو جتنے حضرات ہو، اگر اسی سارے تیار ہو جہاں ذہنی طور تے تو ہر بندہ 5-10 بندے تو انج بھی تیار کر سکنا۔ تو جمعراتی تو انشاءاللہ 11 بجے وساں، اور اثر تھوڑی جی اتنے لیٹ ہوئے سی، مغرب تک پروگرام ختم ہوئے سی، تو انشاءاللہ مغرب ویلے واپسی ہوئے سی۔ تو آپ بھی تیار رہے، کہ کوئی سنگیاں دوستاں بھی تیار کرو، کل تھوڑے جہاں زیادہ سنگیاں گھن کے آونجو تاکہ کوئی شکل بھی بنا گے نا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔